اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور اس میں کیا مصلحت تھی اور اس وقت کیا کیا ہوا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں پانی، ہریالی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی سناؤ، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، جیسے تیسے گزارا ہو رہا ہے۔ دوستو، انہوں نے اس طرح ناشکرہ الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر فرمایا، اچھا بیٹی، مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ بیٹی، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک شوہر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا شوہر دیا، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کھانا پینا کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے صبر اور شکر کی اچھی اچھی باتیں کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بیٹی، اب میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ دوستو، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ دوستو، یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ یعنی اس بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا و عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور شوہر کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اسی لیے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا رونا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی نشانی ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے احکامات موجود ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ پھر سوال کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر اور شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی ہے، لیکن پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود رہتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے ہی کام ہی حج ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔